الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ سامعین کرام، کہتے ہیں گھر کے چراغ سے گھر کو ہی آگ لگ گئی۔ کیا مطلب؟ ہم یہ کہتے چلے آ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اصل قرآن اور سنت ہے، جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں تمہیں دو چیزیں دے کے جا رہا ہوں، جب تک ان کو مضبوطی سے تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہو پاؤ گے۔ لیکن جس نے بھی قرآن کو چھوڑا، نبی کی سنت کو چھوڑا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کر کے گئے تھے، اور باباؤں کے اس پہ لگ گئے، چاہے وہ دیوبندی ہو، بریلوی ہو، شیعہ ہو، چاہے وہ تبلیغی جماعت والے ہو، سب کا یہی حال ہے کہ کوئی بہت زیادہ، کوئی اس سے تھوڑا کم، کوئی اس سے تھوڑا کم۔ آپ دیکھیں، حیران ہوں گے کہ تبلیغی جماعت والوں نے جہاں اکثریت دیوبندیوں کی ہے، اس میں بریلوی بھی ہے، انہوں نے عورتوں کو لے جانا شروع کر دیا تبلیغ کے لیے، اور انہی کے لوگوں نے فاضل دارالعلوم دیوبند، انہوں نے ہی اس کی تردید شروع کر دی کہ عورتوں کو دعوت و تبلیغ پہنچانے کے لیے لے کر کے جانا، چاہے اس کے ساتھ اس کا محرم ہی کیوں نہ ہو، جائز اور درست نہیں ہے، اور فتوے دے دیے انہوں نے یہ تبلیغی جماعت کے خلاف۔ یہ کون ہے فتوے دینے والے؟ جناب سید فضیل احمد ناصری، فاضل دارالعلوم دیوبند۔ آپ خود سن لیجئے کیا فرما رہے ہیں۔ سامعین، تبلیغی جماعت میں عورتوں کا جانا جائز نہیں، یہ فتویٰ دارالعلوم دیوبند کا ہے، یہی مظاہر علوم بھی کہتا ہے، یہی بنوری ٹاؤن کراچی بھی کہتا ہے، اور یہی فتویٰ جمہور علماء بھی بیان کرتے ہیں۔ اب میں آپ کو یہاں یہ بتاؤں، ان سے پوچھا جائے کہ آپ حج پر بھی تو لے کر کے جاتے ہو عورتوں کو، آپ مارکیٹوں میں بھی تو لے کر کے جاتے ہو، آپ شادی حال میں بھی تو لے کر کے جاتے ہو، اگر با پردہ ہو کر اور اپنے محرم کے ساتھ ایک جگہ سے، ایک شہر سے دوسرے شہر وہ عورت جا رہی ہے، اور اللہ نے اس کو گویائی عطا کی ہے، اور وہ قرآن اور سنت اگر بیان کر رہی ہے تو پھر تو صحیح اور درست ہے۔ لیکن تبلیغی جماعت کے مردوں کی طرح سے اگر وہی قصے کہانیاں شروع کی ہوئی ہے تو یہ کہیں آپ یہ غلط ہے۔ لیکن قرآن و سنت کو بیان کرنے سے عورت کو منع نہیں کیا گیا، بلکہ آپ دیکھیں گے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کتنی حدیثیں مروی ہیں، وہ لوگوں کو، مردوں کو بیان کرتی تھی، اور مرد آ کے ان سے سوال کیا کرتے تھے۔ لہذا عورتیں اگر با پردہ ہو کر کے اور قرآن اور سنت کو پہنچانے کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر اپنے محرم کے ساتھ سفر کر کے جا رہی ہیں، اور عورتوں میں ہی تبلیغ کر رہی ہے، تو اسلام نے کب منع کیا ہے؟ لیکن یہاں پر آپ دیکھا، آپ نے سنا کہ یہ فاضل دارالعلوم دیوبند خود ہی اپنے دیوبندی عالم اور دیوبندی جماعت کے خلاف کس طرح سے ہرزہ سرائی کر رہے ہیں۔